سب سے بڑی رسپانسبلٹی، جو سب سے بڑا ہاتھ ہے کسی بھی سیاستدان کا، وہ نواز شریف کا اور آپ کا اور آصف علی زرداری کا ہے۔ آپ تینوں لوگ برابر کے مجرم ہیں، اور آپ تینوں لوگوں کے نہ صرف کیسز ختم ہوئے بلکہ آپ بڑی انجوائے والی زندگی پاکستان میں گزار رہے ہیں۔ آپ کی طرف تو کوئی گرم ہوا بھی نہیں آتی۔ ناظرین، سہیل آفریدی صاحب کے حلف اٹھانے کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ مختلف اطلاعات کے مطابق اب تک 50 کے قریب ڈرون حملے ہو چکے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے بڑے زبردست دعوے کیے تھے کہ وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ڈرونز کے اوپر عمران خان صاحب نے FIR درج کرنے کا بھی کہا تھا، اور کہا تھا کہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی اس پر ہونی چاہیے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے خاموشی ہے، نہ کوئی مقدمہ درج ہوا، نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ انہیں اس کے اوپر ضرور کارروائی کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اگر تو ان کا یہ دعویٰ تھا اور وہ اس دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ عمران خان کا حکم ہے کہ ڈرون حملے نہیں ہوں گے، اور ڈرون حملے ہوں گے تو ہم کارروائی کریں گے۔ اب ڈرون حملے ہو رہے ہیں، علی امین گنڈا پور کے دور سے زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر کسی قسم کی کارروائی سہیل آفریدی صاحب کی حکومت نہیں کر رہی، جو انہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں ایک شخص نے ویڈیو بنا لی حنیف عباسی کی، اور اس ویڈیو کے اوپر رولا پڑ گیا۔ لڑائی اصل میں دو حکومتی لوگوں کی ہے، ایک کوئی ناصر بٹ ہے اور ایک حنیف عباسی ہے، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ اب اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا مزے کا ہے، وہ کمیٹی بنی ہوئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم تو سزا دیں گے، ہم تو چھوڑیں گے نہیں اس بندے کو جس نے خلاف ورزی کی ہے قانون کی، اور اس نے یہاں پہ ویڈیو بنائی ہے، اس کے خلاف تو قانونی کارروائی ہوگی۔ اب یہ پارلیمان کا وہ کہہ رہے ہیں تقدس پامال ہوا ہے۔ میرا ایک سوال ہے رانا صاحب، اسی پارلیمان سے نقاب پوش لوگ آئے اور انہوں نے آئینی ترمیم کے لیے یہاں سے MNAs کو جبری طور پہ اغوا کر لیا، اور اسی پارلیمنٹ کے اندر وہ گھسے، اس کو بریچ کیا، یہاں سے بندے اٹھا کر لے گئے۔ اس وقت تو آپ کی پارلیمان کی توہین نہیں ہوئی تھی۔ ایک آدمی نے آ کے یہاں پہ ویڈیو بنائی ایک منسٹر کی، تو اس پہ توہین ہو گئی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ توہین وہ ہے جہاں پہ اراکین اسمبلی کو یہاں سے اغوا کر کے لے گئے اٹھا کے مارتے کٹتے ہوئے، اور نقاب پوش داخل ہوئے قومی اسمبلی کے اندر۔ اس پہ کبھی بھی غیرت نہیں جاگی کسی کی، پارلیمان کی توہین نہیں ہوئی۔ یہاں پہ پارلیمان کی توہین ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی آگے ویڈیو بناتا ہے، تو یہ نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی سوال بھی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ ان کا کنٹرول بہت زیادہ ہے، اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری اب ایک خواب بنتا جا رہا ہے۔ یعنی سرمایہ کاری بالکل پاکستان میں آپ سمجھے زیرو ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے 3 برسوں میں، یہ جو 3 سال گزرے ہیں، 2023، 24، 25 اور یہ 26 چل رہا ہے، ان سالوں میں جب PDM سرکار کو مسلط کیا گیا اور عاصم منیر صاحب اس ملک کے سیاہ اور سفید کے مالک بنے، تو انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو جو ہے یہ 13 سے 14% کے درمیان رہا۔ یہ انتہائی کم ہے۔ انویسٹمنٹ ٹو GDP کا ریشو زیادہ ہونا چاہیے، یہاں پہ وہ 13 سے 14% کے بیچ میں رہا، اور 1970 کے بعد یہ کم ترین سطح ہے۔ 70 کے حالات آپ کو پتا ہے، پاکستان بہت برے حالات میں تھا، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا اس کے بعد، تو وہ جو اتنا بڑا بحران تھا اس کا مقابلہ یہ اب کر رہا ہے پاکستان۔ جو یحییٰ خان نے پاکستان کے ساتھ کیا، اس سے ملتی جلتی اکانومی کے ساتھ اس وقت حالات عاصم منیر صاحب کے دور میں ہو گئے ہیں۔ تو عاصم منیر صاحب جب سے آرمی چیف بنے، ان 4 سالوں میں بیڑے گرک ہو گئے، اور GDP انویسٹمنٹ ٹو GDP کی جو ریشو ہے 13 سے 14% کے درمیان رہی، جو 1970 کے بعد سے کم ترین سطح ہے۔ ساتھ ہی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی GDP کا صرف 0.5 سے 0.6% تک رہا۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ سرمایہ کار اب پاکستان کی معیشت پر بالکل اعتماد نہیں کر رہے۔ یہ بات کامران خان نے کہی ہے۔ کامران خان آپ جانتے ہیں کون؟ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنے والے جرنلسٹ، جو ہمیشہ آرمی چیف تاجروں سے ملے تو بہت خوش ہوتے ہیں، بڑے زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ وہی کامران خان بھی اب یہ کہنے پر مجبور ہے کہ معیشت کا بٹھا بٹھا دیا اور انویسٹمنٹ بالکل فارغ کر دی جب سے عاصم منیر صاحب نے سارے سسٹم کو سنبھالا ہے۔ تو سرمایہ کاری تو پاکستان کے اندر ناظرین بس اب ایک خواب ہی بن کر رہ گئی ہے۔ صرف ایک پروجیکٹ کیا پنجاب حکومت نے اپنا الگ سے، باقی سارے تو پرانے پروجیکٹ ہیں۔ ایک پروجیکٹ کیا ستھرا پنجاب۔ کبھی ستھرا پنجاب والے تنخواہوں کے لیے روتے ہیں،
کبھی وہ احتجاج کرتے ہیں، کبھی وہ کوڑا پھینک دیتے ہیں، کبھی اس کے اندر کرپشن نکل آتی ہے، کبھی اس کے فنڈز خرد برد ہو جاتے ہیں. تو ایک پروجیکٹ انہوں نے کیا اور اتنے نالائق ہیں کہ یہ ایک پروجیکٹ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پائے. انہوں نے روٹی کا رولا ڈالا تھا، کہاں ہے، کتنے کی ہے؟ آج کوئی جواب دے گا؟ جس چیز کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی یا کوشش کی اس کا بیڑا غرق کیا. اور ایک پروجیکٹ لے کر آئے ستھرا پنجاب، پرانا نظام انہوں نے تباہ کر دیا، اور وہاں پر بھی روزانہ کرپشن، روزانہ تنخواہیں نہ ملنے کا رولا اور فنڈز کھا جانے کی شکایات یہ روز موصول ہوتی ہیں. ایک پروجیکٹ بھی یہ لوگ ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکے اور انہیں ملک تھما دیا. نوجوانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا جیسے انڈیا میں نوجوان کھڑے ہوئے. ابھی انڈیا اتنا پریشان ہو گیا کاکروچ جنتا پارٹی سے کہ ان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس کو بھارت میں معطل کر دیا گیا ہے. یہ بڑے مزے کی خبر ہے. اور اس کے اوپر جو انڈیا میں کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ یہ تو انڈیا کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے، لہذا حکومت نے باقاعدہ کہہ کر کاکروچ جنتا پارٹی کے ایکس اکاؤنٹ کو انڈیا کے اندر معطل کروا دیا. باقاعدہ حکومت نے درخواست دے کر کروایا. آپ اندازہ کریں کہ یہ نوجوانوں سے کتنا ڈرتے ہیں. جہاں جہاں پہ بھی فاشسٹ حکومتیں ہوں گی، اب انڈیا میں یہ جو فاشزم ہے یہ فوج کے بغیر ہے. وہاں پہ ایک سیاسی اور ایک بہت بڑے سرمایہ کاروں کا مافیا ہے، وہ پورے انڈیا کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اس میں بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، انڈیا کی حکومت ہے، ان کا گٹھ جوڑ ہے آپس میں، وہ اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں اور انہوں نے مل کر پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. وہ بھی نوجوانوں سے بہت ڈرتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں یہ جو گٹھ جوڑ ہے، اس میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کے چند جرنیل اور کچھ پولیٹیکل مافیا اور ان کے ساتھ جو ہیں بہت بڑے بڑے سرمایہ دار، انہوں نے مل کر پاکستان میں یہی والا گٹھ جوڑ بنایا ہوا ہے. یہ بھی نوجوانوں سے بہت ڈرتے ہیں. انہوں نے تو نوجوانوں سے ڈر کے پورا کا پورا ایکس ہی بین کر دیا تھا پاکستان کے اندر، اور روزانہ کسی نہ کسی چیز کو بین کرتے رہتے ہیں، بند کرتے رہتے ہیں. ناظرین، جو معاملہ اس وقت ایران اور امریکہ کے بیچ میں چل رہا ہے اس میں ثالثی کے لیے عاصم منیر صاحب رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ تہران جا چکے ہیں. اب وہ وہاں سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ دو چیزوں پہ معاملہ پھنس گیا ہے. ایرانی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے امریکی تجاویز کے جواب میں اپنی تجاویز دے دی ہیں. صرف دو چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ آ کے سینگ پھنس گئے ہیں امریکہ کے اور ایران کے. نمبر ایک، آبنۂ ہرمز. ایران چاہتا ہے کہ وہ اس کے زیر نگرانی چلے اور وہ اس پورے ایریا کو کنٹرول کرے. امریکہ چاہتا ہے پہلے جیسا ہو جائے. نمبر دو، یورینیم. امریکہ کہتا ہے یورینیم امریکہ کی نگرانی میں دی جائے، وار ٹرافی کے طور پہ امریکہ اس کو لے کر جائے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ یہ ہماری سرزمین سے باہر نہیں جائے گی. یہ دو جگہوں پہ آ کر یہ پھنس گئے. باقی جتنے بھی امریکہ کے دعوے تھے رجیم تبدیلی کرنے کے جو جنگ شروع کرنے سے پہلے تھے، اور اپنی حکومت وہاں پہ بنائیں گے، اپنے لوگوں کو لے کر جائیں گے، اپنا قبضہ کریں گے، ایران کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، بے شمار چیزیں، بے شمار ان کے دعوے تھے، بہت سارے ان کے ٹارگٹس تھے جو اچیو کرنے تھے، ان میں کوئی بھی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا. تو امریکہ مکمل طور پہ اپنے ٹارگٹ تبدیل کر چکا ہے. اب وہ اس آبنۂ ہرمز کو کھلوانا چاہتا ہے جو پہلے تو کھلی ہوئی تھی، اور اب وہ یورینیم کے اوپر مذاکرات کرنا چاہتا ہے جو مذاکرات پہلے سے چل رہے تھے، کہ مذاکرات چھوڑ کے یہ لڑائی کرنے کے لیے میدان میں چلے گئے. تو یہ امریکہ نے کیا یہ کہ آ بیل مجھے مار، یعنی جان بوجھ کے وہ پنگا لیا. نیتن یاہو کے کہنے پہ امریکنز میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی لڑائی نہیں تھی، یہ نیتن یاہو نے امریکہ کے گلے میں ڈال دی ہے. تو اب امریکہ نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو پھنسا لیا، اور جہاں پہ پھنس گیا وہاں سے وہ نکل نہیں پا رہا. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ چینی جہازوں نے یورپی جہازوں کو شکست دی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ چین کے جو J-10CE لڑاکا طیارے ہیں، انہوں نے جو فرضی جنگیں ہوتی ہیں، ڈاگ فائٹ اور باقی مقابلے ہوتے ہیں بیونڈ ویژول رینج مارنا، یہ کیونکہ جہازوں کے ریکارڈ میں سب آ جاتا ہے کہ کون سا جہاز قابو آ گیا، کون سا لاک ہو گیا، کون سا تباہ ہو گیا. تو جب یہ آپس میں ڈاگ فائٹ کھیلتے ہیں تو بغیر ہتھیاروں کے بھی ایک دوسرے کو تباہ کیے بغیر بھی یہ پتہ کر لیتے ہیں کہ کون سا پائلٹ مارا گیا، کون سا جہاز جو ہے وہ تباہ ہو گیا اور کون سا جہاز بچ گیا. اب یورپ کے جو جہاز ہیں جو چند ملکوں نے مل کر بنائے ہوئے ہیں وہ ہے یورو فائٹر ٹائفون. ان جہازوں کو 9-0 سے شکست دی ہے چین کے J-10C لڑاکا طیاروں نے. اب چین کے سرکاری نشریاتی ادارے CCTV کے مطابق چین کے J-10C لڑاکا طیاروں نے فرضی جنگ میں یورپی لڑاکا طیاروں یورو فائٹر ٹائفون کو 9-0 سے شکست دے دی. یہ جو طیارے یورپ کے تھے یہ بنائے ہوئے ہیں جرمنی نے، اٹلی نے اور اسپین نے. انہوں نے مل کر 4 ملکوں نے یہ جہاز بنائے ہیں. جبکہ قطر کے اندر 2024 میں جو مقابلے ہوئے تھے
जो वहां पे मशकें हुई थी उनमें भी चाइनीज तैयारे जीत गए थे और पाकिस्तान के J-10CE तैयारों ने कतर की फदाइया के यूरोफाइटर टाइफून तैयारों का मुकाबला किया था। अब चीन हर मैदान के अंदर जहां जहां पे मुकाबले हो रहे हैं यूरोपीय तैयारों को शिकस्त दे रहा है। तो बड़े शानदार तरीके से चीन ने अपनी दिफाई ताकत को मनवाया है। और उसके बाद पाकिस्तान ने जब भारतीय तैयारे गिराए थे तो इन्हीं तैयारों को इस्तेमाल किया था, J-10CE। ये तैयारे पाकिस्तान ने 2017 में चाइना ने इनको लॉन्च किया था और इमरान खान साहब ने अपने दौर में चीन के साथ मुआहदा किया था कि ये तैयारे हमें चाहिए, क्योंकि भारत राफेल तैयारे ले रहा था और फिर पाकिस्तान ने J-10CE तैयारे ले लिए और भारत ने राफेल ले लिए। फिर मुकाबला हुआ, फिर भारत के तैयारे गिर गए। तो चीनी जो लड़ाका तैयारे हैं उन्होंने यूरोप के तमाम तैयारों से अपनी बालादस्ती साबित कर दी है। यूरोपीय तैयारों की मार्केट नीचे गिर रही है, चीन के तैयारों की मार्केट ऊपर जा रही है। अब अगर किसी मौके पे चीनी तैयारों का अमेरिकी तैयारों के साथ मुकाबला होता है तो फिर दुनिया की मार्केट का पता चलेगा कि अमेरिकन तैयारे कहाँ पे खड़े हैं और चाइनीज तैयारे कहाँ पे खड़े हैं। देखें, रूस लगभग अब इस लड़ाई से बाहर होता जा रहा है। मुकाबला चाइना और यूरोप का हुआ, अब मुकाबला असल में चाइना और अमेरिका का है। अमेरिकन हथियार बहुत शानदार हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, उनके तैयारे बहुत शानदार हैं, लेकिन चाइना ने लगभग हर किस्म के हथियार तैयार कर लिए हैं और उनकी टेक्नोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अभी दुनिया समझ नहीं पा रही।